سید جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پروگرام کا انعقاد ہوتا اور ملک کے طول و عرض سے لاکھوں کی تعداد میں زائرین شوشہ مقدسہ پہنچ کر آپ کی بارگاہ میں جبین نیاز کم کرتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کی شان بہت بلند و بالا ہے، جو ولی جہاں دیتا ہے وہی انوار و تجلیات کی برسات ہو رہی ہے۔ حضرت مخدوم سمنا سمنان کے تخت و تاج کے مالک تھے۔ والد کے انتقال کے بعد سمنا کی گدی پر ارکان سلطنت نے آپ کو فائز کیا، اور ایسا نہیں کہ آپ خالص دنیا دار حکمراں تھے، بلکہ بچپن ہی سے دین کی طرف آپ کا رجحان رہا۔ 7 سال کی عمر میں قرات سبع کے ساتھ آپ نے پورے قرآن مجید کو حفظ کر لیا۔ 14 سال کی عمر میں آپ نے تمام علوم ظاہری سے فراغت پالی، اور 15 سال کی عمر کو پہنچے تو والد کا انتقال ہوا۔ آپ کے والد کا نام حضرت سید ابراہیم ہے۔ والد کے انتقال کے بعد سمنان کی گدی پر آپ کو بٹھایا گیا، جو ایران کا ایک مشہور و معروف شہر ہے، اس زمانے میں ملک تھا، اور اس کی حکومت آپ کے والد کے ذمہ تھی۔ والد کے انتقال کے بعد سمنا کے تخت پر آپ فائز ہوئے، اور بمشکل تمام 3 سال آپ نے حکومت کی ذمہ داریوں کو ادا کیا۔ دنیاوی حکومت میں آپ کا دل نہیں لگ رہا تھا، آپ کے دل و دماغ میں روحانیت کا اتنا اثر و رسوخ تھا کہ جب سے تخت پر بیٹھے تھے دنیا سے طبیعت اچاٹ ہو چکی تھی۔ ظاہری چمک دمک، بادشاہت کی شان و شوکت، ارکان سلطنت کی اطاعت و فرما برداری اور مال و دولت کی کثرت نے آپ کو متاثر نہیں کیا۔ صرف اور صرف اللہ کی طرف آپ کی توجہ رہی، اور جب روحانیت کا غلبہ ہوا، معرفت الہی کے سمندر میں غوطہ لینے لگے، تو ایک وقت وہ بھی آیا کہ آپ نے سمنا کے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی، اپنے بھائی کے حوالے کر دی، اور 15,000 کا لشکر لے کر سمنا سے نکلے، اور چند منزلوں تک لشکر کے ساتھ سفر رہا۔ پھر آپ نے سارے لشکریوں کو واپس کر دیا۔ آپ کے پاس جو مال و دولت تھی غربا اور مساکین میں تقسیم فرما دیا، اور ایک فقیر کی حیثیت سے اللہ کی معرفت اور اس کے نور اور روحانیت کی تلاش میں نکلے۔ ملتان، دلی، بہار شریف ہوتے ہوئے پنڈوا پہنچے۔ پنڈوا میں حضرت شیخ علاء الدین پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظیم الشان خانقاہ تھی۔ آپ کی ولایت و کرامت کا ڈنکا پورے بنگال میں بج رہا تھا۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آپ کی بارگاہ میں تصوف و سلوک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے پہنچتے تھے۔ آپ کو ایک شیخ کامل کی تلاش تھی۔ جب پنڈوا شریف پہنچے تو مرشد کو بھی محسوس ہوا کہ مرید نہیں، جس مراد کی مجھے تلاش تھی وہ اب آ گیا۔ حضرت مخدوم سمنا ان کی بارگاہ میں رہ کر تصوف و سلوک کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے لگے۔ تقریباً 12-15 سال
شیخ کی خدمت کی، عبادت و ریاضت میں مصروف رہے، ذکر و فکر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ شیخ کامل کی نگاہ توجہ نے آپ کو ولایت کے اتنے اونچے درجے پر فائز کیا کہ آپ خانقاہ میں ایک ہی عبادت و ریاضت میں مصروف تھے کہ خانقاہ کی دیواروں سے غیبی طور پر آواز آنے لگی، اشرف جہانگیر، اشرف جہانگیر، اشرف جہانگیر۔ در و دیوار ایک ایک اینٹ جنگلے گھروں کے ہر جگہ سے یہی آواز گونج رہی تھی، لیکن آواز دینے والا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ہاتھ اٹھانے کی آواز تھی، یہ تائید ربانی تھی۔ آپ کے مرشد نے محسوس کیا کہ رب کی بارگاہ سے ان کو اشرف جہانگیر کا خطاب دیا جا رہا ہے۔ اسی دن آپ نے فرما دیا کہ تم اشرف جہانگیر ہو۔ اس کے بعد مرشد کی اجازت سے آپ جون پور بنارس ہوتے ہوئے کچھوچا مقدسہ پہنچے۔ کچھوچا مقدسہ میں آپ نے بیان فرمایا، محمد آباد کوہنا سے ہوتے ہوئے کچھوچا مقدسہ پہنچے اور وہاں پر بیٹھ کر آپ نے ذکر و فکر، عبادت و ریاضت، کشف و کرامت کے وہ جوہر دکھائے کہ لاکھوں لاکھ کی تعداد میں غیر مسلم آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ بنارس کی سرزمین پر تبلیغ کے لیے گئے۔ بنارس ہر دور میں ہندوؤں کا عظیم مرکز رہا۔ بنارس میں کثرت کے ساتھ مندریں اور پجاری موجود ہوتے رہے۔ جب آپ بنارس پہنچے تو ایک بہت بڑے پنڈوا سے آپ کی ملاقات ہوئی، بہت بڑے پنڈت سے۔ اس نے حضرت مخدوم سمرا رحمۃ اللہ علیہ سے اسلام کی حقانیت پر دلیل طلب۔ دیر تک بحث و مباحثہ کا سلسلہ جاری رہا۔ اس نے کہا ہم ایسی نشانی اور ایسی دلیل چاہتے ہیں جس کو ہر آدمی سمجھ جائے۔ اگر آپ اسلام سچا مذہب ہے، اگر اسلام اللہ کا عطا کردہ مذہب ہے، اگر اسلام دین الہی ہے، اگر اسلام الہام ربانی پر قائم ہے اور وحی الہی پر قائم ہے، تو آپ اس کی حقانیت میں ایسی دلیل دے کہ لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں۔ حضرت مخدوم سمرا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کلمہ توحید کی حقانیت اگر اپنی زبان سے ظاہر کرو تو تم نہیں مانو گے۔ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو اگر کہو تو ان بتوں کی زبان سے اسلام کی حقانیت کا اعلان کروا دو۔ پنڈت نے کہا یہ پتھر کے بت ہیں، یہ کیا تمہارے مذہب کی حقانیت کا اعلان کریں گے؟ یہ کیا کلمہ توحید کا اعلان کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر پتھر کا یہ بت انسان کی طرح زندہ ہو جائے اور اپنی زبان سے اسلام کی حقانیت کا اعلان کر دے تو بتاؤ مذہب اسلام قبول کر لو گے کہ نہیں قبول کر لو گے؟ اس نے کہا اگر ایسا ہو گیا تو میں قبول کر لوں گا، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے کائنات کی ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے، اس کی حکومت انسانوں کے دلوں پر ہوتی ہے۔ وہ روحانیت کا ایسا تاجدار ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے جو بات نکلتی ہے رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں ایک بت کی طرف اشارہ کرتا ہوں جو سب سے بڑا بت تھا۔ آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ تم اپنی زبان سے اسلام کی حقانیت کا اعلان کرو۔ بت فوراً انسان کی طرف زندہ ہو گیا اور اس نے اسلام کی حقانیت کا اعلان کیا کہ وہ دین جس کو اللہ نے منتخب فرمایا ہے وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ وہ کلمہ جس کو اللہ نے پسند فرمایا ہے وہ کلمہ اسلام ہے، کلمہ توحید ہے۔ وہ نبی جس کو اللہ نے منتخب کیا ہے وہ محمد عربی رسول اللہ۔ جب اس بت نے انسان کی طرح زندہ ہو کر اسلام کی حقانیت اور کلمہ توحید کی عظمت کا اعلان کیا تو جتنے پنڈت تھے، جتنے پجاری تھے، جتنے ان کے متبعین تھے، سب کے سب حضرت مخدوم سمرا کے قدموں پر گر گئے اور اسلام کا کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہوئے۔ آج لوگ ڈگر اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ تھریا، لوٹا، بدنا، چٹائی، ایک بھی کافر کو مسلمان نہیں بناتے، بلکہ
بلکہ 40 دن کا چلہ کمپلیٹ کرتے کرتے جو اچھا خاصا مسلمان ہوتا ہے وہ بھی بگڑ جاتا ہے۔ لیکن اولیاء کرام کی عظمت دیکھو، ان کی زبان کی تاثیر دیکھو، اللہ رب العزت نے کیسی ان کو شان و شوکت عطا فرمائی ہے کہ وہ جس راہ سے گزر جاتے ہیں اسلام کی حقانی کا پرچم بلند ہو جاتا ہے، جس آبادی سے گزرتے ہیں سنیت کی گدی لہرانے لگتی ہے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ کئی لاکھ ہندوؤں کو حضرت محبوب سمنا نے اسلام کا کلمہ پڑھا کر مشرف کا اسلام کر دیا، اور سلطان الہند خواجہ غریب نواز نے ان سے پہلے لاکھوں لاکھ غیر مسلموں کو اسلام کا کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا۔ ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کی جو بہاریں نظر آ رہی ہے وہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی خاموش تبلیغ کا نتیجہ، اور پھر اس کے بعد پے در پے صوفیاء کرام آتے رہے۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز کے بعد حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا دور چلا، آپ کے زمانے میں لاکھوں لاکھ غیر مسلم مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد بابا فرید کا دور آیا، آپ کے زمانے میں بھی ہزاروں غیر مسلم مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد نظام الدین اولیاء کا دور آیا، آپ کے زمانے میں بھی لاکھوں غیر مسلم مسلمان ہوئے۔ خواجہ صاحب کے حالات میں خود دیوبندیوں نے لکھا ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہے، جو ولیوں کے تصرفات کا انکار کرتے ہیں کہ خواجہ صاحب نے صرف ایک مرتبہ اجمیر سے بڑی نام کا سفر کیا تو 90 لاکھ غیر مسلموں نے خواجہ صاحب کے حال پر اسلام کو بولا۔ خواجہ صاحب جب گھر آئے اپنی والدہ محترمہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے عظیم کام لیا، چہرے پر بے پناہ خوشی اور مسرت ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ نے کہا کہ بہت خوش نظر آ رہے ہو۔ کہا اللہ نے عظیم کام لیا، اس سفر میں 90 لاکھ غیر مسلموں نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ لاکھوں لاکھ فساق و فجار نے ہمارے ہاتھ پر توبہ کی اور میرے مرید بن گئے۔ سینکڑوں یہود و نصارہ نے اسلام کی حقانیت کا کلمہ پڑھا اور حلقہ دوش اسلام ہو گئے۔ آپ کی والدہ نے کہا کہ اس میں تیرا کمال نہیں، اس میں میرا کمال۔ کہا یہ تو میں جانتا ہوں کہ ہر کامیاب بیٹے کے پیچھے ماں کا ہاتھ ہے، لیکن آپ اس کی کچھ تفصیل بتائیں کہ آپ نے کیا کیا کہ اللہ رب العزت نے اتنا عظیم کام لیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم چھوٹے تھے اور میرے پستان سے دودھ پیتے تھے تو جب تک میں وضو نہیں بنا لیتی تجھے دودھ نہیں پلاتی، جب جب میں نے تجھے دودھ پلایا ہے باوضو دودھ پلایا ہے، اسی پاکیزہ دودھ کی برکت ہے کہ اللہ نے تیری زبان میں ایسی تاثیر پیدا فرما دی ہے کہ جسے اسلام کی دعوت دیتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور جسے توبہ کی تلقین کرتا ہے وہ تیرے ہاتھ پر تائب ہو کر تیرا مرید بن جاتا ہے۔ اس میں تیرا کمال نہیں بلکہ میرا کمال۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اولیاء کرام کی ذات سے کس قدر اسلام کو فروغ حاصل ہوا۔ آج پوری دنیا کے علماء وہ کام کر ہی نہیں سکتے جو اولیاء کرام نے کیا۔ اولیاء کرام کی تبلیغ نہایت خاموش، اور اس خاموشی میں اتنی برکت تھی کہ اللہ رب العزت نے کفر کی کایا پلٹ دی، ہر طرف اسلام کے چراغ روشن ہو گئے۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز کے بعد سے جتنے اولیاء کرام ہندوستان کی سرزمین پر آئے سبوں نے اسلام کو پھیلانے کا کام کیا، لیکن اخیر دور میں ایک ایسا مجدد پیدا ہوا کہ اس نے اسلام کو پھیلانے کا نہیں اسلام کو بچانے کا کام کیا۔ اس لیے کہ اس دور میں اسلام پر مختلف قسم کے حملے ہو رہے تھے، وہابیت کا فتنہ، دیوبندیت کا فتنہ، نیچریت کا فتنہ، قادیانیت کا فتنہ، سنت کلیت کا فتنہ، رافضیت کا فتنہ، ان تمام فتنوں کے مقابلے میں وہ مجدد حد سکندری بن کر کھڑا ہو گیا اور طرح طرح ان تمام فتنوں کا مقابلہ کر کے مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت کی۔ اسی مجدد کا نام ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو پھیلایا اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اسلام کو بچایا۔ اولیاء کرام کی روحانیت کا عالم یہ ہے کہ آپ کا شوشہ مقدسہ جائیں، ہزاروں کی تعداد میں
مزار کے سامنے مختلف قسم کے مریض بیٹھے رہتے ہیں، آسیبی خلل والے، بھوت شیطان والے، کسی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کسی کو کوڑی ہے، کسی کو سفید داغ ہے، کسی کو کچھ ہے، کسی کو کچھ ہے. کتنے تو اس میں ویسے نظر آتے ہیں جو مخدوم سمنانی کو گالی دیتے ہیں، بیٹھ کر کے گالی دیتے رہتے ہیں، ہاتھوں میں زنجیریں پڑی رہتی ہیں، بھاگتے ہیں، ادھر بھاگتے ہیں، ادھر بھاگتے ہیں، دماغ ماؤٹ ہو چکا ہے، عقل غائب ہو چکی ہے. لیکن جب مخدوم سمنا کا باطنی تصرف ہوتا ہے اور آپ کی نگاہیں ولایت اٹھتی ہے تو یہ جتنے مریض ہیں جن کو دنیا کا ڈاکٹر ٹھیک نہیں کر سکتا ان کو مخدوم پاک کے در سے شفا ملتی ہے. ہزاروں کی تعداد میں وہاں سے شفا پا ہے. اور وہاں ایک میر شریف بھی ہے، وہاں کے بارے میں مشہور ہے کہ چاہے کسی بھی قسم کا مرض ہو، اگر وہاں کا پانی پلایا جائے تو مرض ظاہر ہو جائے گا، دور ہو جائے گا. پاگل کو وہاں کا پانی پلایا جاتا ہے، سفید داغ والوں کو پانی پلایا جاتا ہے، مختلف قسم کی بیماریوں والے کچھوچیاں مقدسہ میں سالوں سال پڑے رہتے ہیں اور ایک دو نہیں ہزاروں کی تعداد میں وہاں سے پاگل ٹھیک ہوتے ہیں، شیطانی خلل والے ٹھیک ہوتے ہیں، سفید داغ والے، کوئی بھی، اور کتنے مختلف قسم کے مرض رکھنے والے بیمار وہاں سے شفا پاتے ہیں. اس لیے کہ مخدوم سمنا کا دربار یہ اللہ کا دربار ہے، وہ خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو، یہی آتے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اولیاء کرام کا دربار یہ اللہ کا دربار ہے. اللہ کے دربار میں اگر تم پیشانی جھکانا چاہتے ہو تو ولی کی چوکھٹ پہ پیشانی جھکا دو. ولی کی چوکھٹ باب جنت ہے، ولی کے دروازے پر تم چوکھٹ جھکاتے ہو تو ولی کے دروازے پر نہیں بلکہ باب جنت پر چوکھٹ. آپ کو معلوم ہونا چاہیے سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے میں ایک دروازہ، اس کو جنتی دروازہ کہتے ہیں. کون سا دروازہ کہتے ہیں؟ جنتی دروازہ. اس جنتی دروازے کی تاریخ یہ ہے کہ خواجہ صاحب کے مرید اور خلیفہ ہے قطب الدین بختیار کاکی، ان کے مرید اور خلیفہ ہے بابا حنین، ان کے مرید اور خلیفہ ہیں حضرت نظام الدین. حضرت نظام الدین اولیاء کا معمول تھا کہ ہر جمعرات کو سلطان الہند خواجہ غریب نواز کے دربار میں پہنچ کر ایک کونے میں بیٹھ کر مراقبہ فرمانا. آنکھیں بند ہوتی تھی، ذکر و فکر میں ڈوبے ہوتے تھے. ایک مرتبہ آنکھ لگ گئی اور دیکھا کہ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ہاتھ میں امام حسن اور دوسرے ہاتھ میں امام حسین کو لے کر اترے اور فرمایا، اے حسن اور حسین، یہ دروازہ دیکھ رہے ہو؟ کہاں؟ ہاں دیکھ رہے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا، من مر من هذا الباب فقد دخل الجنہ، جو اس دروازے سے داخل ہو جائے گا وہ حقیقت میں جنت میں داخل ہے. تو اسی کے بعد سے اس دروازے کا نام جنتی دروازہ رکھا. تو اس دروازے سے گزریا وہ جنتی دروازہ. حضرت علامہ حشمت علی خان رحمۃ اللہ بڑے پائے کے مناظر، اپنی جماعت میں ایسا کوئی مناظر پیدا نہیں، سینکڑوں مناظرے آپ نے کیے اور ہر قسم کے گمراہ فرقوں سے کیے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے علم کا مظہر ان سے بنا دیا تھا. ہندوستان کے مختلف حصوں میں جہاں جہاں ضرورت پڑتی علامہ حشمت علی خان ان کے مقابلے میں پہنچتے تھے. آپ اجمیر مقدس گئے ہوئے تھے حاضری کی اور وہاں سے واپس آ رہے تھے. اجمیر کے ریلوے اسٹیشن پر پلیٹ فارم نمبر 1 پر بیٹھ کر ٹرین میں گیا اور پلیٹ فارم نمبر 2 پر تبلیغی جماعت والے جھولا جھکڑ لے کر کھڑے تھے. کافی لمبی تعداد، کافی لمبی چوڑی تھی. ان میں سے کسی نے دیکھا کہ یہ مولانا حشمت علی خان لگ رہے ہیں. تو سبوں نے غور کیا، ہاں ضرور مولانا حشمت علی خان، آؤ چلو ذرا ان سے بحث کیا جائے. دیکھا کہ یہ اکیلے ہیں اور تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ بھیڑیوں کی طرح بھیڑ کی. تو پلیٹ فارم نمبر 2 سے پھول چڑھ کے پلیٹ فارم نمبر 1 پر
علامہ عصمت علی خان سے کہا کہ حضرت آپ کا نام کیا ہے اور آپ کا مکان کہاں ہے اور آپ کا کام کیا ہے؟ تو آپ نے شیر کی طرح جھاڑتے ہوئے کہا عصمت علی میرا نام ہے، پیلی بھیت مکان ہے اور وہابیوں کو جہنم میں پہنچانا میرا کام ہے۔ تو کہا کہ حضرت آپ اتنے جلال میں کیوں؟ کہا کہ وہابیوں کو میں دیکھتا ہوں کہ میرا بھوک کھول لیتا۔ تو کہا آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا خواجہ صاحب کے یہاں سے واقعہ پڑھ کے آ رہے ہیں۔ کہا سنا ہے کہ وہاں کوئی جنتی دروازہ بھی ہے؟ کہاں جنتی دروازہ ہے؟ کہا تب تو آپ اس میں سے ہو کر کے آ رہے ہیں۔ کہاں ہاں جنتی دروازے سے ہو کر کے آ رہے ہیں۔ کہا تب تو آپ جنتی ہو گئے ہوں گے؟ کہاں الحمدللہ ہم جنتی ہیں، سارے سنی مسلمان جنتی ہیں۔ کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو جنتی ہوگا اس کے بدن سے جنت کی خوشبو پھوٹ رہی ہوگی۔ ذرا سن کے دیکھتے ہیں کہ جنت کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں۔ تو سارے تبلیغی اپنی اپنی ناک لگانے، کوئی یہاں ناک لگا رہا ہے، کوئی یہاں لگا رہا ہے، کوئی یہاں لگا رہا ہے، کوئی یہاں لگا رہا ہے، چاروں طرف سے گھیر کہا حضرت کوئی خوشبو نہیں آ رہی، آپ جنتی نہیں ہیں۔ رسول پاک نے فرمایا جو جنتی ہوگا اس کے بدن سے جنت کی خوشبو پھوٹ رہی ہوگی۔ اگر آپ جنتی ہوتے تو آپ کے بدن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہوتی۔ کہا حدیثوں ایک ہی حدیث پڑھے ہو، دوسری حدیث میں رسول پاک نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو کافر ہوگا اس کے اوپر جنت کی خوشبو حرام ہے، جو مسلمان نہیں ہوگا جو جہنمی ہوگا اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ تم لوگ اللہ و رسول کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے جہنمی ہو، اور جب تم جہنمی ہو تو تمہارے اوپر جنت کی خوشبو حرام ہے تو آئے گی۔ بڑے حاضر جناب اللہ کے ولیوں کی شان بہت نرالی ہے۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز کو 850 سے زیادہ زمانہ بیت رہا۔ حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 650 تقریباً ہو گئے انتقال فرمائے ہوئے، لیکن آج بھی ان کی حکومت آئے۔ دنیا میں کتنی حکومتیں آئی چلی گئی، خود ہندوستان میں بڑے بڑے سلطان پیدا ہوئے، مغلیہ سلطنت کے بادشاہ آئے اور چلے گئے، حکومتیں قائم ہوئی بگڑ گئی، بڑے بڑے صدر جمہوریہ اور پرائم منسٹر پیدا ہوئے اور دنیا سے چلے گئے۔ آج کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہے، لیکن یہ مولوی رشید فقیہ جس نے اللہ کے لیے دنیا کی سلطنت کو ٹھوکر مار دیا، اللہ نے روحانی مملکت کا ایسا بادشاہ بنا دیا ہے کہ 650 سال سے کشمکشا کی سرزمین پر آرام فرما کر لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے، اور جو بھی سچے دل سے جو بھی مراد لے کر ان کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اس کی مراد پوری ہوتی ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے ولیوں کے در کو اپنی قدرت کا شاہکار بنا دیا ہے۔ یہ امید الہی کو مظہر ہے، ان سے مانگنا یہ حقیقت میں اللہ سے مانگنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے خزانوں پر ان کو متصرف فرما دیا ہے۔ جو اولیاء کرام سے مانگتا ہے وہ حقیقت میں ولیوں سے نہیں مانگتا بلکہ اللہ سے مانگتا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو یہ قدرت اور اختیار دیا ہے کہ جو تمہاری بارگاہ میں آئے گا میں اسے ضرور نوازوں گا۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں یہ بچے جو آج حضرت مخدوم سمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں۔ دنیا میں اولیاء کرام نہ ہوتے تو اسلام کی شبیہ بگڑ گئی ہوتی، اگر ان اولیاء کرام کی آمد نہ ہوتی تو ہمارا دین اور ایمان محفوظ نہ ہوتا۔ کفر میں ایمان کی روشنی سے لوگوں کے دلوں کو جھگمگانے والی ذات کا نام سلطان الہند خواجہ غریب نواز ہے، اور تاریخ السلطنت حضرت مخدوم سمنا۔ جب خواجہ صاحب ہندوستان میں تشریف لائے تو اس وقت ہر طرف کفر ہی کو بڑے بڑے کافروں کے بادشاہ کتنی ٹکر لینی پڑی، تب جا کر کے آپ نے ہندوستان کی سرزمین پر قدم جما کیا، اور جب دلی سے اجمیر جانے لگے تو آپ نے اپنے مرید اور خلیفہ بابا قطب الدین بختیار کاکی کو کہا کہ تم دلی سنبھالو میں اجمیر جانا۔
اور کوئی بھی پریشانی ہوگی مجھے یاد کرنا، میں فوراً حاضر ہو جاؤں۔ اجمیر شریف گئے اور وہاں خواجہ صاحب کا مثال ہو گیا، اجمیر میں دفن ہو گئے، دلی پر سلطان شمس الدین التمش کی حکومت قائم، اور یہ نہایت نیک متقی اور پرہیزگار بادشاہ سلطان شمس الدین التمش، اور سلطان شمس الدین التمش قطب الدین بختیار کاکی سے بڑی محبت کرتا ہے۔ جب سلطان شمس الدین کے دربار میں قطب الدین بختیار کاکی آتے تو سلطان ان کی تعظیم میں کھڑا ہوگا اور اپنے تخت کے بغل میں ایک تخت لگواتا، اس پر بیٹھاتا، اور جب اہم مقدمات کی سماعت ہوتی تو ان سے مشورہ کرتا، اس کے بعد فیصلہ کرتا۔ کچھ دنیا دار قسم کے درباری تھے، انہوں نے کہا کہ ایک فقیر کو اتنی عزت دی جا رہی ہے، ہم اتنے قابل آدمی ہیں، ملا اعظم پڑھنے پڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہم کو یہ پوچھ ہی نہیں رہے، ایک فقیر آدمی اس قدر دربار شاہی میں اثر و رسوخ رکھتا ہے کہ جو فیصلہ جس طرح چاہے نافذ کر دے، بادشاہ اس کے خلاف چوں بھی نہیں کرتا۔ کہا کوئی ایسا الزام لگا دے تو بے عزت نہیں، اور جب بے عزت ہو جائے گی تو بادشاہ مقصد ہو جائے گا، اس کو دربار میں نکال دے گا، تو ہماری شادی ہو جائے گی جس طرح ہم چاہیں گے، بادشاہ کو گھماتے رہیں گے۔ ایک عورت کو بہت زیادہ پیسہ دیا، کہا جب سلطان شمس الدین التمش دربار شاہی میں تخت پر موجود ہو اور قطب الدین بختیار کاکی بھی کمر میں بیٹھے ہوں اور کیس کی سماعت چل رہی ہو، اسی وقت تم روتی بلکتی پہنچنا اور کہہ دینا کہ قطب الدین بختیار کاکی نے میرے ساتھ زنا کیا۔ دربار سجا ہوا ہے، ارکان سلطنت بیٹھے ہوئے ہیں، مقدمات کی سماعت چل رہی ہے، اور قطب الدین بختیار کاکی اپنے سر پر عمامہ، ہاتھ میں عصا لیے ہوئے، بغل میں تخت شاہی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں ایک عورت روتی بلکتی دربار شاہی میں پہنچی، کہا بادشاہ سلامت، میرے ساتھ انصاف کیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میرے ساتھ انصاف کیا۔ کہا بتاؤ کیا ہوا؟ کہا مجھے ڈر ہے کہ میں بتاؤں گی تو آپ انصاف نہیں کریں گے، کیونکہ جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے وہ اتنا اثر و رسوخ والا ہے کہ اس کا نام سنتے ہی آپ مجھے کو دربار سے باہر کر دیں گے۔ کہا یہاں ہر آدمی کے ساتھ انصاف ہوگا، تم اپنی شکایت درج کراؤ، ثبوت اور شواہد کی روشنی میں فیصلہ ہوگا۔ عورت نے کہا آپ کے بغل میں جو بزرگ بیٹھے ہیں جن کو قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ زنا کیا، میرے پیٹ میں ان کے زنا کا بچہ پل رہا ہے۔ اتنا سننے کے بعد دربار میں سناٹا چھا گیا۔ اس دور کا مرید ہوتا اپنے پیر سے بدسن ہو جاتا، لیکن وہ اس دور کا مرید تھا۔ اس نے کہا حضور یہ کیسی آواز میرے کان میں آئی؟ ایسی آواز سے میں آشنا نہیں ہوں۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کہہ رہے ہیں کہ میں اس عورت کو جانتا بھی نہیں، کبھی اس عورت کے بدن کو ٹچ نہیں کیا، پہلی بار آپ کے دربار میں اس وقت اس عورت کو دیکھا۔ اس عورت نے زنا کے 4 جھوٹے گواہ بھی پہلے سے کر۔ بادشاہ نے کہا کہ گواہی پیش کرو، 4 گواہوں کو جلدی جلدی بلا دو۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رونے لگے اور اسی دربار میں کھڑے ہو کر اجمیر کی طرف منہ کیا کہ حضور آپ نے کہا تھا کہ دلی میں رہ کے دین کا کام کرو، مشکلات آئے تو مجھے یاد کرنا، میں فوراً حاضر ہو جاؤں گا۔ اگر واقعی آپ اپنی قبر میں زندہ ہیں اور قطب الدین کی آواز سن رہے ہیں تو آج قطب الدین بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہے، آپ خود تشریف لائیں اور میرے مقدمے کا فیصلہ کریں۔ اتنا کہنا تھا کہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز قطب الدین کے دربار میں حاضر ہوئے۔ سارے کے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، سر پر عمامہ ہے، ہاتھ میں عصا ہے، جسم پر جبہ ہے، اور شان استغنا اور بے نیازی کے ساتھ اسی دربار میں کھڑے ہیں اور فرماتے قطب الدین بتاؤ کون سی مصیبت تمہارے اوپر آ گئی ہے، کس کام کے لیے تم نے مجھ کو یاد کیا ہے؟ کہا حضور یہ عورت جو کھڑی ہے وہ کہہ رہی ہے اس کے پیٹ میں جو زنا کا بچہ ہے وہ میرا بچہ ہے، میں نے اس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے اور میں اس عورت کو جانتا ہوں۔ آپ نے اس عورت کو سمجھانے کی کوشش کی، جھوٹی گواہی دینے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ عورت نے کہا نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہی، ہمارے گواہ سچے ہیں، میں سچی ہوں۔ آپ نے کہا تیرے پیٹ کا بچہ فیصلہ کرے گا کس کا باپ؟
آپ نے فوراً اپنے عصا سے اس عورت کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا. اس عورت کے پیٹ میں پلنے والے بچے نے کہا کہ میرا باپ کوئی اور نہیں ہے بلکہ اس کا شوہر ہی میرا باپ ہے, اور میں ناجائز رشتے سے نہیں ہوں, میں اپنے باپ کے جائز رشتے سے ہوں, اور میری ماں کے ساتھ کوئی زنا کوئی بدکاری نہیں کی گئی ہے, بلکہ میری ماں کو بہت زیادہ پیسہ دیا گیا ہے, اس کے ایمان کو خریدا گیا ہے, اس کے زمین کو خریدا گیا ہے تاکہ سلطان شمس الدین التمش کے دربار میں قطب الدین بختیار کاکی کو شریک کیا. جب بچے کی آواز دربار میں گونجی اور ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچے نے آپ کی گناہی کا اعلان کیا تو سلطان شمس الدین التمش نے کہا حضور میرا دل کہہ رہا تھا کہ میرے مرشد ایسا کام نہیں کر سکتے, لیکن آپ کے مرشد نے آج میرے مقدس سے آپ کو بچا دیا. یہ آپ کے مرشد کی آپ پر اتنی عنایت ہے. قطب الدین بختیار کاکی نے کہا پیر چاہے جتنی اونچائی پر پہنچ جائے اپنے مرشد سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتا. زندگی کے ہر لمحے پر مرشد کی ہدایت کی ضرورت ہے, اس کی مدد کی ضرورت ہے. میرے مرشد نے کہا تھا جب ضرورت پڑے گی مجھے یاد کر لینا, اب اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے. تو آپ ذرا اندازہ لگاؤ قطب الدین بختیار کاکی جیسے لوگوں پر الزام لگ جا رہا ہے اور ان پر ضرورت پڑ جا رہی ہے تو ان کے مرشد اجمیر مقدس کی قبر سے نکل کر آئیں اور فیصلہ کریں. تو ہم اور آپ کس کھیت کی موڑی ہیں. یہ اللہ والے اللہ کے دین کے لیے جیتے رہے, اللہ رب العزت کی رضا کے لیے جیتے رہے, تو اللہ نے ان کو ایسی طاقت اور قوت عطا فرما دی وہ آج بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں, اور ان کے چاہنے والے دنیا کے جس حصے سے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں وہ ان کو پہچانتے بھی ہیں, وہ ان کو سنتے بھی ہیں, اور ان پر اپنے فیض و برکات کی برسات بھی کرتے ہیں. اللہ رب العزت اس محفل کو حضرت مخدوم سمنا علیہ رحمت و رضوان کے صدقے و خیر قبول فرما دے, اور آپ کے فیض و برکات سے سب کو مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.